مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، کفار نے اذیت دی، غریب مجبور تنگ دست مسلمان بڑی اذیت میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمان ہجرت کر گئے، لیکن کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑی طاقت ہیں، اور ان کی جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑی سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچے۔ پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کے جو درباری تھے، قریبی لوگ، ان کو تحفے تحائف دیے، بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کر کے کہنے لگے ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور حبشہ آ گئے، معاذ اللہ انہوں نے وہاں بڑا فتنہ اور بڑی شورش برپا کی ہے، تو آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا، تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دے۔ تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا۔ کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے، خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا۔ میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں۔ کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، دوسرے کی بات سنیں کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھول کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، چونکہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نجاشی کے حق میں ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا کل میں ایسی چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معاذ اللہ حبشہ سے۔ تو کہا وہ کیا، یہ آپ نے ذرا غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اس نے آ کے پلٹ کے کہا بادشاہ ایک بات ہماری اور سن لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا سنائیے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ تو عیسائی چونکہ مانتے ہیں ڈھیر سارے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ جو مسلمان ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہاں ایک الگ شور برپا ہو گیا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو مذہبی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے نام پر کسی گروہ کو، قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بالکل سچا ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہمسر ہی کوئی نہیں۔ ایک مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے، لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہوں اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ آپ کو بلایا، تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بات ہوگی، قربان جائیں۔ اب مشاورت ہوئی کرنا کیا ہے، تو بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق گوئی۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نجات ہے، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ حق پہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑیں گے۔ حق کے رستے سے 1 انچ نیچے اترو گے لڑکھڑا جائیں گے پیر، ساری زندگی اپنے آپ کو سمیٹو گے، سمٹ نہیں سکو گے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچے،
ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ جب بندہ حق بولتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کی گفتگو، وہ گفتگو میں دبدبا، وہ لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور، مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا، کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے، کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا وہ بات ہوگی جب چاروں جانب عیسائی بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، ملک ان کا، وطن ان کا، علاقہ ان کا، اور اس میں ایک حق کی آواز یوں گونجی کہ سناٹا سا چھا گیا، سکتہ سا چھا گیا، حالات میں ایک عجیب سا مد و جدل اور جوار بھاٹا آ گیا، لوگوں کے دل لرزنے لگے کہ یہ کیا، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے کے بارے میں بات۔ بڑا مشکل تھا، پر جو حق کہنے والے ہوتے ہیں نا، سیالکوٹ والوں بولے نہ پھر حضرت اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں سچی بات کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ ہو جائے۔ اب وہ سب کی نظریں بادشاہ پہ تھیں، وہ ہاتھ دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، تل ملا رہے تھے، کہہ رہے تھے بولے بادشاہ۔ تو نجاشی بولا، ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا عقیدے جتنے مرضی بدل لو، گمراہیاں جتنی مرضی لے آؤ، میرے ملک کے لوگوں تم جو مرضی کہو، بہرحال حق وہی ہے جو حضرت جعفر طیار نے بیان کیا ہے۔ کہنے لگا جو جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں تنکا ہے، نہ جناب عیسیٰ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، حق اور سچ کہہ دیا ہے۔ یہ عجیب منظر سب بن گیا، ایک عجیب کیفیت سی بن گئی، کفرستان میں ایک توحید کی آواز گونجی، ایک حق کی آواز گونجی، اور اس ملک کے سارے در و دیوار نعرہ توحید کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ تو کہہ تو دے، تو سچ بولتے دے، تو حق کہہ تو دے، تو اپنی زبان پر جملے سچے لے تو آ، کہنا تیرا کام ہے، مدد تو رب فرمایا کرتا ہے۔ ہم حق نہیں کہتے، ہماری طبیعت نہیں، ہم دوستوں میں بھی خوشامد پسند ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا، جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈانٹیں، وہاں بھی ہم سیاست کا شکار ہیں، وہاں بھی ہم یہ مطلب کہیں ایسا نہ سوچ لے کہ ان کا باپ ان کے وہ منو کی جی میں نے کہہ دیا۔ آپ ہر جگہ ڈر رہے ہیں، آپ ہر جگہ نرمی اور چیز ہے لیکن بزدلی اور چیز ہے، آپ ہر جگہ کمزور پڑ گئے، آپ کو جہاں کہہ دینا چاہیے تھا وہاں بھی نہیں کہہ پا رہے۔ او میرے دوستو، یہ کمزوری کی چادر اتار پھینکو، یہ بزدلی کے لحاف اتار دو، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، ہم نے بہت کچھ کھو ڈالا۔ اب اپنی زندگی میں سچائی کا ساتھ دیں، کھڑے ہونا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، جملوں کے اندر آپ تیزی لائیں، آپ کے لفظ طاقتور ہوں۔ کیوں کمزور پڑتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں سچی بات کریں۔ یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ برا کہیں گے، چھوٹا آدمی ہوں،
कोई दावा नहीं कर सकता, पर जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सच बोल दें लोगों के बीच, आपके मुंह पे जो आपको बुरा भी कहेंगे ना, रात जब तकिए पे जाके लेटेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यार कहते तो ठीक ही था वो। सच की अपनी भी तो ताकत है ना, उसकी अपनी भी तो कुव्वत है ना। इमाम हुसैन का ये पैगाम समझो, सच कहना सीखो, सच बोलना सीखो, सच्ची बात करना सीखो। हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा, और बिल्कुल उस वक़्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करना। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। हुजूर, मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूंगा, इन काफिरों के बीच खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बीच खड़े होके मैं कहूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मैं कहूंगा, कर ले जो करना है। मजमा कुफ्र का, कसरत काफिरों की हालात ये हैं कि मुसलमान एक घर में छुप कर बज़ाहिर दीन सिखा रहे हैं। जनाब अबू ज़र गिफारी मैदान में आ गए। ये हक के रास्ते में जो जख्म लगते हैं ना, उन जख्मों की लज्जत बड़ी बेहतरीन होती है। ये एक खास जायका है, जख्मों का भी मजा होता है, पता है आपको? कभी जख्म ठीक होने पे आए तो उसे छेड़ के देखो, उसमें भी एक लज्जत होती है, जख्मों में एक मजा होता है। और ये जो जख्म हक के रास्ते पे लगते हैं ना, हक के रास्ते पे, इन जख्मों में लज्जत है, जायका है। ये जो ताने हक की राह में आपको मिलते हैं ना, ये आपकी नींद जाया नहीं करते, ये आपकी नींद को बेहतर करते हैं। तसल्ली और सुकून की नींद आती। हमने जितने ताने सहे, जात के लिए सहे, कारोबार के लिए सहे, हक के रास्ते में जो ताने लगते हैं उनका तो मजा ही बड़ा है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, इकबाल कहते हैं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। और गर सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, बेजायका है मोहब्बत अगर उसमें सितम नहीं है। आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो आपके ड्राइवर होने का पता कैसे चलेगा? ये तो 4 खड्डे आएंगे तो पता चलेगा गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। ये तो मेरे भाई कहीं रश मिलेगा तो अंदाजा होगा कि आपको रश से निकलना आता है कि नहीं। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीच खड़े होके मुशरिक और काफिरों के कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने वही किया जिन्होंने करना था, उन्होंने पकड़ के मारा, बड़ा शदीद मारा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, अभी उन्होंने अपने कलमे का ऐलान नहीं किया था, वो आए जनाब अबू ज़र गिफारी के ऊपर लेट गए, कहने लगे, पागल हो गए हो? तुम जब मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने जाते हो तो बनु गफ्फार कबीले से गुजर के जाते हो, और ये बनु गफ्फार कबीले का आदमी है। इस तरह ज़दोकोब करोगे तो अपनी तिजारत तबाह कर बैठोगे, शर्म करो। उन्होंने जनाब अबू ज़र को छोड़ दिया, कहा कल ना आना और मारेंगे, आज के बाद बात ना करना। पर मैंने कहा जख्मों का भी मजा होता है, इनकी भी लज्जत होती है। क्या करें, इस रास्ते का भी बड़ा जायका है। जख्म पे जख्म खा के जी और खूने जिगर के घूंट पी, और फिर आह न कर लबों को सी, फिर आह न कर लबों को सी। क्यों? ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। वो टाइम आया असर के करीब का टाइम, जब काफिर टोलियां बना के बैठते थे, फिर आ गए और आके फिर कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने फिर मारना शुरू किया, जोर जोर से मार रहे हैं, और जनाब अबू ज़र गिफारी कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मार खाई राह खुदा में, पर हक हक होता है, इसका अपना जायका है, सच्चाई की एक लज्जत है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, खबरदार यार, झूठ के सहारे और झूठी इज्जत के सहारे जिंदगियां बेकार हो जाती। ये देखो सच्चे लोग, उन्होंने फिर मारा, हजरत अब्बास फिर आए, उन्होंने फिर छुड़ाया,
نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ او ملت کے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس رستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہو، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہو، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہو۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے؟ اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل، کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دیں، کچھ کر دیں، ہوئی جو خوشبو، اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو حق نہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے، آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا روب اور دبدبا ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈر آتا ہے، شیر جو ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ڈر آتا ہے، بے شک سویا ہوا ہو، وہ شیر ہے۔ امام علی مقام نے حق کی بات کی، اور یاد رکھنا جو حسینی ہے نا، حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا، ان کی گفتگو ٹوٹتی نہیں، ڈپلومیس نہیں ہوتے۔ دنیا میں ایک ہی تو طبقہ ہے جو دو ٹوک ہوتا ہے، وہ امام حسین کا ماننے والا ہے۔ دو ٹوک بات کرنا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہی تو حسینی ہوتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، دو جملے کہتے ہیں پر بالکل کھرے سچے اور ناپ تول کر، اور پھر وقتی طور پر اگر آپ کو لگے بھی کہ باطل غالب آ گیا ہے تو میرے بھائی یاد رکھنا، باطل غالب نہیں آتا، گیدڑ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائے، شیر ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ تو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے سیاست چمک گئی، شیروں والی جو زندگی ہوتی ہے نا، شیروں والی، اور یہ حق چلتا ہے اور باطل بھی سامنے آتا ہے، آتے رہتے ہیں لوگ، ہوتا رہتا۔ اور میں آپ کو اگر سمجھا پایا ہوں تو حق کی لذت لینا سیکھیں، سچ کا مزہ لینا سیکھیں، اس رستے میں تھوڑی رکاوٹ برداشت کرنی سیکھیں، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ معاملہ آگے چلا۔ ہم سب کو نا گھیر گھار کے ڈپلومیٹ سا، سیاست دان سا بنایا جاتا ہے، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا رہنے دو، دنیا بھی دیکھ لو، سوسائٹی بھی دیکھ لو، فلانا بھی دیکھ لو، تو آہستہ آہستہ لہجے ہی سب کے سیاست